اب دیکھتے ہوں گے بادل کی موسم ہے، ابھی خوب ہوائیں چل پڑی ہے، خوب گرد و غبار اڑے۔ میرے دوستو، ان ہواؤں کی دوسری صفت کیا ہے؟ حاملات وقرا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے اڑ کر بکھرنے والی ہواؤں کی، فالحاملات وقرا، پھر وہ اٹھانے والی ہے بوجھ کو، فالجاریات یسرا، پس وہ چلنے والی ہیں نرمی سے، فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں اللہ کے حکم سے۔ مفسرین کرام نے ان چاروں جملوں کی تفسیر دو طریقوں سے کی ہے، دو طریقوں سے اس کے تفسیر کی ہے۔ فرمایا یعنی اصل جو چیز ہے تو الذاریات یعنی ہوائیں ہیں، جن کو پہلے کیفیت ذروا یعنی جب یہ چلتی ہے تو گرد و غبار اڑا کر چلتی ہیں۔ اب دیکھتے ہوں گے بادل کی موسم ہے، ابھی خوب ہوائیں چل پڑی ہے، خوب گرد و غبار اڑے۔ میرے دوستو، ان ہواؤں کی دوسری صفت کیا ہے؟ حاملات وقرا، بوجھ اٹھانے والی، یعنی بادل کی بوجھ اٹھا کر، جہاں اللہ کا منشا ہوتی ہے بادلوں کی بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی، اور پھر جہاں اللہ کا منشا ہوتی ہے نا وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بھائی، اورنگی میں بارش ہو رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں ہے، ڈیفنس میں بارش ہو رہا ہے تو اورنگی میں بارش نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی منشا ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق وہاں برسا دیتے ہیں۔ فرماتے کہ ان ہواؤں کی تیسری صفت ہے کہ فالجاریات یسرا، یعنی ہوا بعض اوقات یہ نہایت نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اور لوگوں کی نہایت خوشگوار محسوس ہوتی ہیں۔ کیا نرمی سے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، کہ بھائی بڑی سمندری ہوائیں ہیں اور کیا پیارا پیارا ہوا چل رہے ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، نرمی کے ساتھ چلتی ہیں تو لوگوں کو نہایت خوشگوار محسوس ہے، حالانکہ بعض اوقات جب تیز ہو جاتے ہوئے باعث عذاب بن جاتی ہیں۔ جب وہ طوفانی بارشیں شروع ہوتی ہے، طوفانی ہوائیں، تو کہیں کی چادر اور کہیں نکل جاتی ہے، لوگوں کی چھتوں کے اوپر آ کر گرتی ہیں نا، اور پھر انسان چلتے لوگوں کی گردانے کے اوپر آ کر لگ جاتی ہیں۔ یہ کتنی خطرناک اور یہ باعث عذاب بن جاتی ہیں۔ اور ہواؤں کی چوتھی حالت کیا ہے؟ مقسمات، یعنی ہوائیں اللہ کی حکم سے بادلوں کو مختلف خطوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جن سے بارش کی تقسیم ہو کر رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے نا۔ مطلب اس میں اس کی معنی یہ کی جائے کہ چاروں باتوں کا تعلق ہواؤں سے، البتہ مفسرین کرام نے ان چاروں آیاتوں کا مصداق الگ الگ بتایا۔ فرماتے ہیں کہ زاریات تو وہی ہوائیں مراد ہے جب یہ تیز چلتی ہے، گرد و غبار کو اڑا کر لے کر چلتی ہے۔ پھر فرمایا فالحاملات وقرا، اس سے معنی ہے کہ بوجھ اٹھانے والی بادل مراد ہے، اور پھر سے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو پیٹ میں لے کر، بوجھ ہے نا بھائی، ہاں 5 ماہ 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ تک اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھتے ہیں، اور کہا کہ پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دوران حمل بچوں کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں، اور بعض کشتیاں ایک جگہ سے لے کر اپنا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہوتی ہیں، منتقل کر دیتی ہے سامانوں کو۔ تو پھر فرمایا اللہ نے جو اپنے منزلوں کی طرف آسانی کے ساتھ رواں دواں، اور ستارے بھی مراد ہے اس سے کہ اپنا منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی فالحاملات وقرا کی مطلب بتا رہے ہیں میرے دوستوں۔ پھر فرمایا فالمقسمات امرا، امرا سے خدا کی فرشتے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی تقسیم کرنے پر مأمور ہے۔ بہرحال ان چاروں جملوں سے ایک ہی چیز مراد لی جائے، وہ کیا ہے؟ یہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا ذکر کر کے ان کو وقوع قیامت پر بطور دلیل پیش کی ہے کہ اللہ نے قسم، ہوائیں کی قسم کھا کر جو اڑنے والی ہیں، اور پھر وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر اللہ نے فرمایا پھر وہ ہوائیں جو اللہ کے حکم سے وہ تقسیم ہوتی ہیں، وہ ہوائیں جو نرمی سے چلتی ہیں، یہ کہہ کر اللہ رب العزت اپنے وقوع قیامت کی دلائل پیش فرما رہے ہیں کہ جس رب کے لیے
یہ آسان ہے تو اس رب کے لیے کیا قیامت اتنی بڑی مشکل ہے؟